بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آخر کار وہی ہوا ہے جس کی توقع کی جا رہی تھی اور ایران نے وہی کیا جو اس کا مزاج ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے صحافی حضرات بضد تھے کہ ایران کوئی کارروائی نہیں کرے گا، لیکن میں نے کہا تھا نا، کل بھی کہا تھا، پرسوں بھی، کہ ایران کے لیے اب کارروائی نہ کرنا کوئی آپشن نہیں ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتائی بھی تھیں۔ اب ایران نے اسرائیل کے خلاف براہ راست 2 کارروائیاں کر ڈالی ہیں۔ ایران نے اسرائیلی جہاز قبضے میں لے لیا، یا اسرائیل جانے والا ایک جہاز قبضے میں لے لیا، اور اسرائیل پر براہ راست ڈرونز اور میزائلز بھی پھینک دیے۔ لیکن اس سارے واقعے میں ایک بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے کہ ایک مسلمان ملک اسرائیل کو ایرانی کارروائی سے بچانے کے لیے اپنی فوج سمیت اس تنازع میں کود چکا ہے، اور اب اگلی باری اسی مسلمان ملک کی لگتی ہے، کیونکہ اس مسلمان ملک کے اندر پہلے سے ہی ایرانی اثر و رسوخ تو بہت زیادہ ہے۔ لیکن اب مزید کیا ہوگا، کیونکہ امریکن فوج اسرائیلی مدد کے لیے وہاں پہ پہنچ چکی ہے۔ ایران نے امریکی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے کارروائی بھی کر ڈالی ہے، اور رشیا کی طرف سے بھی بڑا اہم بیان سامنے آیا، اور اس نے امریکہ کو خبردار کیا کہ اگر ایران کے خلاف کوئی کارروائی کی تو پھر رشیا بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جبکہ یمنی حوثی اور حماس کی طرف سے بھی نئی منصوبہ بندی اور کارروائیوں کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھاؤں، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا، اور یہ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، اس سے ہماری بڑی ہیلپ ہوتی ہے۔ بہرحال ایران نے اسرائیل پر براہ راست ڈرونز داغ دیے ہیں۔ اب اس کی تصدیق کر دی ہے ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی، جبکہ اسرائیل نے ایران کے متعدد ڈرون گرانے کا بھی دعویٰ کر لیا ہے۔ تو ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا، گولان کی پہاڑیاں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ طیران اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا ہے۔ اسرائیلی فضائی اڈوں کو خیبر میزائلوں سے ٹارگٹ کیا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے تصدیق کیا کہ ایران کے 200 کے قریب ڈرونز جو ہیں اسرائیلی علاقے تک پہنچے، زمین سے زمین پر مار کرنے والے درجنوں ایرانی میزائلز میں سے کچھ میزائلوں سے اسرائیل کو نشانہ بھی بنایا گیا۔ تو اب اسرائیلی فوجی ترجمان نے بھی تصدیق کیا کہ ایرانی ڈرون سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈوں کو نقصان پہنچا، اور اسرائیل پر ایرانی میزائل کارروائی میں ایک لڑکی زخمی ہوئی ہے۔ خطرات ابھی ٹلے نہیں ہیں، اور فورسز خطرات کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کے مطابق ایران نے اپنی سرزمین سے اسرائیل کی سرزمین کی طرف بغیر پائلٹ کے طیارے روانہ کیا، اور انہوں نے اپیل کی کہ عوام سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہوشیار رہیں اور ہوم فرنٹ کمانڈ کی ہدایات پہ عمل کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ UAVs کو اسرائیل کی سرزمین تک پہنچنے سے روکا جائے۔ تو ایرانی فوج کی جانب سے جاری بیان میں اسرائیل کے خلاف کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ کارروائی 1 اپریل کو دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کا جواب ہے۔ تو ایران کی اسرائیل کے خلاف اس فوجی کارروائی کو آپریشن ٹرو پرومس کا نام دیا گیا۔ ادھر ایران کے وزیر دفاع نے ایک بیان جاری کر کے پڑوسی ممالک کو خبردار کیا کہ ان میں سے جو بھی ڈرونز کو روکنے کے لیے اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا، اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کسی بھی فوجی جارحیت کے خلاف اپنے جائز مفادات کے تحفظ کے لیے مزید دفاعی اقدامات کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ اسرائیل نے ملٹی ایئر ڈیفنس سسٹم لانچ کر دی ہیں، اور اسرائیل نے ایرانی کارروائی سے محفوظ رہنے کے لیے بھی ایک اور سسٹم لانچ کر دی، یعنی وہ بھی ڈیفنس سسٹم۔ ادھر اردن نے اسرائیل کو ایرانی ڈرون سے بچانے کے لیے فضائی سسٹم شروع کر دیا، جبکہ قبرص میں موجود برطانوی جنگی طیارے مشرق وسطی روانہ ہو گئے ہیں۔ تو ایرانی کارروائی کے بعد اسرائیلی لڑاکا طیاروں کا غزہ سے انخلا ہو گیا، اور غزہ جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیلی لڑاکا طیارے غزہ میں موجود نہیں ہیں۔ ایران نے 100 کے قریب ڈرونز اور کروز میزائلز فائر کیے تھے۔ اسرائیل نے شام اور اردن پہ کئی ایرانی ڈرونز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ تو امریکن اور برطانوی لڑاکا طیاروں نے بھی عراق اور شام کی سرحدی علاقوں میں ڈرونز مار گرائے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اردن کے لڑاکا طیاروں نے اسرائیل کی جانب پرواز کرنے والے درجنوں ایرانی ڈرونز کو تباہ کر دیا، اور ایرانی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اردن کی جانب سے اسرائیلی حمایت میں جوابی کارروائی پہ نظر ہے۔ اردن ہمارا اگلا ہدف بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت نہ کرے اور ایران کے مفادات کو بھی نقصان نہ پہنچائے۔ ایران کی اسرائیل مخالف کارروائی کے پیش نظر شام، لیبنان اور عراق نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ اردن کا کہنا ہے کہ اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی ایرانی طیارے کو مار گرانے کے لیے ہم تیار ہیں۔
شامی فوج کے مطابق شام نے دارالحکومت دمشق سمیت اہم اڈوں پہ ایئر ڈیفنس سسٹمز کو الرٹ کر دیا، جبکہ جارڈن میں بھی ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ تو اسرائیل نے ایرانی کارروائی پہ سخت جوابی کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا اور اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی کارروائی پر رد عمل دینے کا اختیار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایرانی کارروائی کا منہ توڑ جواب دیں گے اور اسرائیل ہر قسم کی کارروائی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایران اسرائیل کشیدگی پہ تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں فوجی کارروائیاں مشرق وسطیٰ میں بڑے تصادم کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو اسرائیل نے ایرانی کارروائی کی مذمت کے لیے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کر دی ہے، اور ہفتے کو ایرانی فورسز نے آبنائے ہرمز میں اسرائیلی کمپنی کا جہاز قبضے میں لیا تھا، اور ایرانی بحریہ کے خصوصی دستوں نے ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے ہوئے جہاز کو قبضے میں لیا، اور ایرانی بحریہ نے جہاز پر اس وقت قبضہ کیا جب وہ متحدہ عرب امارات سے 80 کلومیٹر دور آبنائے ہرمز میں سفر کر رہا تھا۔ جہاز پر 17 بھارتی، 2 پاکستانی، 4 فلپینی، 1 رشین اور 1 اسٹونیا کا باشندہ سوار ہے۔ تو اسرائیل نے ایرانی بحریہ کو اس کارروائی کے لیے نتائج بھگتنے کی دھمکی دے دی ہے، اور ساتھ ہی یورپین یونین اور دیگر ممالک سے ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے اور ایران پہ مزید پابندیاں لگانے کا بھی مطالبہ کیا۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر فائر کیے گئے ڈرونز اور کروز میزائلز فائر کارروائی کے بعد تہران میں ایرانی شہری خوشی مناتے ہوئے سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ اب دوسری جانب لیبنیز دارالحکومت بیروت میں بھی اسرائیل پر ڈرون کارروائی کی خوشی میں ریلی نکالی گئی، اور سابق امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں عالمی جنگ کے خدشے کا بھی اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ اسرائیل اور ایران میں ہو رہا ہے وہ ہمیں عالمی جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس ایک صدر ہے جو 2 جملے ایک ساتھ بول نہیں سکتا، جو سٹیج کی سیڑھیاں ڈھونڈ نہیں سکتا، اور جو نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ہم ایک عالمی جنگ میں ختم ہو سکتے ہیں۔ اب موجودہ صورتحال میں ایک نئے باب کا اضافہ ہو گیا۔ آپ نے اگر میرے غزہ والے تمام پروگرام دیکھے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا نا کہ 7 اکتوبر کا آپریشن ایک بڑی منصوبہ بندی ہے، جس کی لپیٹ میں ایک ایک کر کے تمام اسرائیلی اور امریکہ نواز مسلمان حکومتیں آئیں گی۔ اردن نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے۔ یہ وہی اردن جو پچھلے 6 مہینے سے فلسطینیوں پہ جو قیامت برپا ہے اس پہ خاموش ہے، جسے فلسطینیوں کی گمنام قبریں اور کٹے ہوئے بھوکے زخمی بچے نظر نہیں آئے، لیکن ایران کی طرف سے اسرائیل پہ داغے جانے والے ڈرونز اور میزائلز فوری طور پہ نظر آ گئے۔ لیکن خیر، اسی بہانے امت کو پتہ تو چل گیا کہ وہاں پہ فوج بھی ہے، لیکن یہ مسلمان فوج مظلوم فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ شاید کسی اور کی مدد کے لیے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ظلم کی مدد کرنے والے کا انجام بھی ظالم جیسا ہی ہوتا ہے۔ اگر ایرانی ہاتھ آج اسرائیل تک پہنچ گیا تو کیا عجب ہے کہ یہ اردن تک بھی پہنچے، بلکہ یاد رکھیے گا کہ شاید پہنچ چکے ہوں، کیونکہ ایرانی انقلاب گارڈز کے بیان کے مطابق اب اردن کے خلاف کارروائی بھی خارج الامکان نہیں ہے، اور یہ ان کا قدم جو ہے امریکہ اور اسرائیل کی منصوبہ بندی ان کے اپنے گلے کی ہڈی نہ بن جائے۔ بہرحال، ایک تو ایران نے اسرائیل اور امریکہ کے تمام تر دھمکیوں کے باوجود کارروائی کا آغاز کر دیا، اور یہ وقفے سے جاری رہے گی، اور دوسرا اس حرکت نے جو اردن کی ہوئی اس نے ایران کو موقع اور جواز فراہم کر دیا ہے کہ اب وہ گرینڈ ایرانین منصوبے پر کھل کر عمل درآمد کرے، اور اب عرب حکومتوں کو اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنائے، کیونکہ اس وقت تمام تر صورتحال ایران کے حق میں ہے۔ اور امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی مدد کے اعلان کے بعد رشیا نے بھی ایران کی مدد کا اعلان کر دیا۔ فلسطین کی مدد نہ کرنے پہ عرب عوام جو اپنی حکومتوں سے سخت ناراض ہیں، نالاں ہیں، جبکہ ایرانی مسلح تنظیمیں پورے مشرق وسطیٰ میں مکڑی کے جالے کی طرح پھیل چکی ہیں۔ تو اس سے بہتر موقع پھر شاید ایران کو مڈل ایسٹ سپریمیسی کا نہ ملے کہ وہ عرب عوام کو عرب حکومتوں کے خلاف بھڑکا کے اپنا راستہ صاف کرے۔ بہرحال، اس صورتحال میں سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے مشکل میں عرب حکومتیں ہیں، جو دن بدن عوامی حمایت سے بھی محروم ہوتی جا رہی ہیں، اور جنہیں یہ بھی مکمل یقین نہیں رہا کہ امریکہ ان کو ایرانی اثر و رسوخ سے بچانے میں مدد فراہم کرے گا بھی یا نہیں۔ تاہم صورتحال کو کنٹرول کرنے اور محدود کرتے کرتے اب یہ تنازع مزید پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عرب شاید ایران کا اگلا رخ مشرق وسطیٰ کی حکومتیں ہوں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایران 20 لاکھ سے زیادہ یمنی حوثی، حماس، حزب اللہ اور عراقی ملیشیا پہ مشتمل فوج کیوں تیار کر رہا ہے؟ اسرائیل کے لیے تو صرف اکیلے ایران کی فوج کافی نہیں تھی، لیکن ایران یہ ساری تیاری عرب علاقوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کر رہا تھا، جس میں یمنی حوثی اور سعودی عربیہ کے درمیان کسی بھی وقت دوبارہ کشیدگی شروع ہو سکتی ہے، اور جس دن یہ کشیدگی دوبارہ شروع ہوئی تو سمجھ جائیے گا کہ عرب ممالک کی حکومتیں
ان کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا، اور شاید یہی دنیا کا سب سے بڑا رجیم چینج ہوگا۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور اس کو بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ مزید ویڈیوز اپڈیٹس آپ کو خود بخود ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔